شیعہ عورتیں گھوڑوں کو اتنی شوقین کیوں ہوتی ہیں اور رات کو گھوڑوں کے ساتھ کیسے شرمناک کام کرتی ہیں؟ یہ وجہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ وہ اسے چھو رہا ہوگا، اسے دیکھ رہا ہوگا، اس سے پیار کر رہا ہوگا۔ میرا ذہن اس سے آگے کی اڑان بھر ہی نہیں رہا تھا۔ اس وقت میں سخت غصے میں تھی اور میرے دل میں جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلتی پھر رہی تھی اور پانی کے کتنے ہی گلاس پی چکی تھی، مگر میرے دل کی آگ کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا ساری دنیا کو تہس نہس کر دوں، کتنی ہی کوشش کر لی خود پر قابو پانے کی، مگر سب بے سود۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر غیر ارادی طور پہ باہر نکل آئی تھی۔ سب لوگ اس وقت اپنے کمروں میں تھک ہار کر سوئے ہوئے تھے، مگر میں اس وقت اپنے جذبات کے ہاتھوں پگھلتی جا رہی تھی۔ میں پھر اسٹور روم میں آ گئی تھی اور میں جانتی تھی کہ اس وقت یہاں پر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تبھی میں آرام سے دیوار کے ساتھ سٹول رکھ کر اس کے اوپر کھڑی ہو گئی تھی اور اب روشن دان سے اشر کے کمرے میں جھانک کر دیکھنے لگی تھی، جہاں پر وہ اپنی ایک دن کی دلہن کے ساتھ موجود تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اشر کے ہاتھ اس کے وجود پر پھسلتے جا رہے تھے اور لبوں سے وہ اس کے وجود پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت غصہ آ رہا تھا۔ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ میری جگہ وہ کسی اور کو کیسے دے سکتا تھا؟ وہ جن آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس انداز سے اسے چھو رہا تھا، وہ میرے دل میں مزید آگ لگائے جا رہے تھے۔ مجھے اس لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ میں اب کچھ بھی کر کے اس لڑکی کو اپنے اشر کی زندگی سے نکال دوں گی۔ یہ سب برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ کتنی دیر تک میں ان دونوں کو دیکھتی رہی، وہ دونوں ہر ایک چیز سے بے نیاز ہو کر ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے اور اب اکثر ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ میں روشن دان سے جھانک کر اس کے کمرے میں دیکھتی رہتی تھی اور پھر غصے کے عالم میں یہاں سے وہاں ٹہلتی رہتی تھی اور بار بار وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا۔ اور اب میں نے اشر کی بیوی پہ غور کرنا شروع کر دیا، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے لے کر اس کی چال ڈھال، وہ جہاں جاتی جو کرتی، میں ہر وقت اسی پہ نظر رکھتی تھی۔ اسے اشر کی اور سب کی نظروں سے گرانے کی میں اپنی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر پھر بھی مجھے اپنی کسی بھی کوشش میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی کہ میرے ہاتھ میں اس کی ایسی کوئی بھی خامی نہیں آ رہی تھی جس کو بنیاد بنا کر میں اسے اشر کی نظروں سے گرا سکوں۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ جب بھی اپنی بیوی کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں سے محبت کی چنگاریاں سی نکلنے لگتی تھیں۔ اسے دیکھ کر اندر ہی اندر میں کڑتی رہتی تھی اور اس دن بھی میں روشن دان کے پاس آ کر جب کھڑی ہو گئی تو خیالوں کی دنیا میں خود کو سبیحہ کی جگہ دیکھنے لگی تھی۔ اشر اس پر اپنے جذبات لٹا کر سو گیا تھا اور اس وقت وہ لباس پہن کر کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ آدھی رات کو کمرے سے باہر نکل کر کہاں جا رہی تھی۔ میرے دل میں خود بد لگ گئی۔ میں بھی فوراً سے سٹول سے نیچے اتری، پھر چھپتے چھپاتے اس کے پیچھے جانے لگی۔ وہ بہت ہی زیادہ محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھ کر آگے کی جانب چل رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جسے دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں جو ہمیشہ یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو جس کی بنا پر میں اسے سب کی نظروں میں رسوا کر سکوں، اور اب مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ میرے دل کی مراد پوری ہونے والی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں ایسی کوئی بات ملنے والی تھی جسے دیکھ کر میں اس کے شوہر کو اس سے بددل کر سکتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان میں جدائی ڈال سکتی تھی اور اب میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ اس کا رخ اب پچھلی حویلی کی طرف تھا۔ وہاں پر رات کے وقت گھر کے ملازمین رہتے تھے جو گھر کے کام کاج کرنے کے بعد رات کو پرانی حویلی میں سو جاتے تھے۔ وہاں پر بہت سارے جانور بھی تھے جو کہ اشر نے اپنے شوق کی وجہ سے رکھے ہوئے تھے، جن میں گھوڑے بھی شامل تھے۔ اب میں حیران رہ گئی تھی کہ کیا سبیحہ کا کسی ملازم کے ساتھ چکر چل رہا تھا؟ یہاں وہاں ہر کوئی بھی نہیں تھا جس سے وہ ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ حیرت سے سوچ رہی تھی کہ آخر سبیحہ رات کو وہاں پر کیوں جا رہی تھی۔ چلتے چلتے یکدم مجھے ایک برتن سے ٹھوکر لگی اور فضا میں جیسے شور کی آواز بلند ہو گئی تھی اور اب سبیحہ بھی ہڑبڑا کر واپس پلٹ آئی تھی۔ میں اب اندھیرے کی اوٹ میں ہو گئی تھی جس کی وجہ سے سبیحہ کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی تھی، اور اب میں وہاں سے چھپتے چھپاتے ایک کمرے میں جا کر گھس گئی تھی۔ مگر اس کا یہ نقصان ہوا تھا کہ سبیحہ چوکنی ہو گئی تھی اور اب وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔
اب میں نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا کہ میں بس حقیقت تک پہنچنے ہی والی تھی۔ اگر سبیحہ وہاں پر پہنچ جاتی تو مجھے معلوم ہو جاتا کہ وہ کس سے ملنے گئی تھی۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکتی تھی اور اس کے شوہر کو اس کے کرتوت دکھا سکتی تھی، مگر اب تو وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب وہ محتاط ہو گئی تھی اور اب میں اس کے شوہر کو بتاتی تو بھی کیا بتاتی، مگر اب ایک بات کا مجھے اطمینان ہوا تھا کہ وہ کچھ غلط ضرور کر رہی تھی۔ میں نے اس کی اس غلطی کو ہی پکڑنا تھا۔ ایک کسی طریقے سے ہی میں اشر کی زندگی سے اسے باہر نکال سکتی تھی۔ میں روزانہ اسٹول پر کھڑے ہو کر ان دونوں کے درمیان میں جھانک کر دیکھتی رہتی تھی، اور جب وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہوتے تھے تو یہ دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا تھا کہ اگر آج میں سبیحہ کی جگہ پر ہوتی تو اشر اپنے تمام تر جذبے اور محبتیں مجھ پر لٹا رہا ہوتا۔ اگر سبیحہ درمیان میں نہ آتی تو آج میرے ارمانوں کا خون نہ ہوتا۔ آج بھی اشر پھر تھک ہار کر جب سو گیا تو سبیحہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی، اور میں تو جیسے اسی بات کا انتظار کر رہی تھی۔ میں بھی اس کے کمرے سے نکلنے کے بعد آہستہ روی سے چلتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آنے لگی تھی۔ اس کا رخ آج بھی پرانی حویلی کی طرف ہی تھا۔ آج وہ پہلے سے زیادہ چوکنے انداز میں چل رہی تھی اور بار بار ایک جگہ پہ رک کے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہتی تھی، اور اس کے رکنے کے بعد میں بھی اپنی جگہ پہ رک جاتی اور کسی نہ کسی دیوار کی اوٹ میں ہو جاتی۔ مجھے یقین تھا کہ سبیحہ کبھی بھی اس وقت میری موجودگی کی خبر کو نہیں پا سکتی تھی، کیونکہ میں خود بھی بہت ہی زیادہ محتاط انداز میں چل رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے پرانی حویلی میں آ گئی اور میں بھی ایک پل کی دیر کیے بغیر وہاں پر آ گئی تھی۔ پرانی حویلی کا درمیانی دروازہ ہمارے گھر میں کھلتا تھا۔ رات کو بھی یہ دروازہ کھلا رہتا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر سبیحہ یہاں پر کسی کے لیے آئی تھی، اشر تو لاکھوں میں ایک تھا اور اس کے شوہر کا تو کسی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، تو پھر ایسا کون سا شخص تھا جس کی خاطر سبیحہ اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی؟ اس کا وہ شوہر جس کو پانے کے لیے میں نے کس قدر خواب دیکھے تھے۔ اگر وہ مجھے مل جاتا تو میں دنیا میں خود کو خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی، اور سبیحہ اس شخص کو دھوکہ دے رہی تھی۔ یہ بات میرے لیے حیرت کا باعث تھی، مگر یہ دیکھ کر تو میں مزید حیران رہ گئی تھی جب سبیحہ کو میں نے جانوروں کے باڑے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر جب وہ گھوڑے کے استبل میں پہنچی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اسے جانور بہت اچھے لگتے تھے، مگر اس وقت آدھی رات کو یوں چوروں کی طرح جانوروں کے پاس آنے کی آخر کیا تک بنتی تھی؟ اور پھر جب وہ گھوڑے کے استبل میں گئی اور جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا، اس نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی، کیونکہ سبیحہ میرے سامنے ہی اپنے کپڑے اتار کر گھوڑے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اور پھر جب میں نے دنیا میں آنکھ کھولی تو اپنا ہوش سنبھالا، خود کو دادی کی گود میں پایا تھا۔ دادی کے علاوہ ایک مہربان تائی تھیں جو میرا خیال رکھتی تھیں، جو مجھ سے اس قدر محبت کرتی تھیں کہ مجھے اپنی ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ماں کی کمی بھلا کسے محسوس نہیں ہوتی؟ گو کہ میں نے اپنی ماں کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے پاس میری دادی اور تائی تو ہیں، مگر میرے ماں باپ میرے پاس نہیں ہیں۔ جب میں باقی لوگوں کو اپنے ماں باپ سے محبت جتاتے ہوئے دیکھتی تو میرے دل میں عجیب احساس پیدا ہونے لگتا تھا۔ دادی اور تائی تو بہت کوشش کرتی تھیں کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہو، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں احساس کمتری جڑ پکڑتا جا رہا تھا۔ جوں جوں میں بڑی ہوتی جا رہی تھی، میرے اندر وہم پلتے جا رہے تھے اور منفی جذبات اور خیالات بھی مجھ میں پروان چڑھنے لگے تھے۔ دادی نے میری اچھی تربیت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر انہیں اس میں بالکل بھی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے دوسروں سے حسد ہوتا تھا۔ میں کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ لیتی تو جب تک اس سے وہ چیز چھین نہ لیتی، جب تک اسے نقصان نہ پہنچا لیتی، مجھے چین نہیں آتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنی خامیوں کو دوسروں سے چھپانا سیکھ لیا تھا۔ دادی یہ سمجھتی تھی کہ شاید میں بدل گئی ہوں، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں بدل نہیں گئی تھی، بلکہ میں پہلے سے بھی خطرناک ہو گئی تھی۔ اور تبھی دادی نے تائی سے کہا کہ وہ میری شادی اشر سے کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ انہیں میرے حوالے سے بہت سے خدشات ہیں کہ نہ جانے مجھے کیسے لوگ ملیں۔
میں نے ساری زندگی ماں باپ کی محبت کے بغیر گزاری تھی. اب اگر مجھے برے سسرال والے ملے تو میری زندگی تو جیسے خراب ہو کے رہ جائے گی. اور تب تائی نے دادی کو یقین دلایا تھا کہ یہ اشر کی دلہن ہی بنے گی. اور پھر خاندان کے بڑوں میں زبانی کلامی یہ بات طے ہو گئی تھی اور میرے کانوں تک بھی یہ بات پہنچی. تو میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی. مگر نہ جانے کیوں اشر بہت غصے میں اور جھنجھلایا ہوا رہنے لگا تھا. وہ ہر وقت ہر بات پر جیسے کاٹ کھانے کو دوڑنے لگتا تھا، جبکہ اس سے پہلے تو وہ مجھ سے بہت اچھے اور پیار سے بات کرتا تھا. جبھی تو میرے دل میں اس کی محبت کی چنگاری پڑنے لگی تھی اور دل چاہتی تھی کہ میرے اشر کے ساتھ ابھی سادگی سے نکاح ہو جائے اور رخصتی کچھ ٹائم کے بعد کر لی جائے، کیونکہ اشر کا پڑھنے کے لیے باہر جانے کا ارادہ تھا اور دادی اسے یوں اکیلے باہر بھیجنے پہ رضامند نہیں تھی. مگر نہ جانے کیوں اشر ابھی میرے ساتھ نکاح کرنے پہ تیار نہیں تھا. پھر اس نے اپنے باہر جانے کا ارادہ ہی ملتوی کر دیا. اس نے یہیں پر کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا. مجھے یہ بات کھٹک تو رہی تھی، مگر پھر میں نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ بڑوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کر سکتا. شادی تو اسے مجھ سے ہی کرنی پڑے گی. کچھ وقت گزرا تو دادی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی. مجھے دادی کے جانے کا بہت صدمہ ہوا تھا. میں ان کے بغیر اکیلی پڑ گئی تھی. اور پھر ایک دن جب اشر کی اور میری بھی تعلیم مکمل ہو گئی، تب تایا تائی جب اشر سے شادی کی بات کرنے لگے تو وہ صاف طور پہ مکر گیا. وہ کہنے لگا کہ وہ سبیحہ کو پسند کرتا ہے اور وہ اسی کے ساتھ شادی کرے گا. تایا تائی نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی طرح سے بھی ماننے پر تیار ہی نہیں تھا. یہاں تک کہ انہوں نے اسے بہت زیادہ دھمکایا، اسے آنکھ کرنے کی دھمکی دی اور گھر سے نکل جانے کو کہا. تب وہ میرے سامنے آیا، مجھے کہنے لگا کہ تم جانتی ہو میں سبیحہ سے محبت کرتا ہوں. اگر تمہارے ساتھ میں شادی کر بھی لوں تو تم کبھی بھی میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکو گی. وہ بھی بہت اچھی لڑکی ہے، مگر نہ جانے کیوں امی ابو اس کو دیکھے بغیر اسے ریجیکٹ کر رہے ہیں. تم امی ابو سے بات کرو کہ وہ سبیحہ کے لیے مان جائیں. تب میں نے دل پہ پتھر رکھ کر تایا تائی کو اس کی شادی کرنے پہ منا لیا تھا. مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ جلدی اشر کے سر سے سبیحہ کی محبت کا بھوت اتار دوں گی. اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے غلط لڑکی کا انتخاب کیا ہے. پھر وہ مجبور ہو کر میرے پاس آ جائے گا اور مجھے اپنا لے گا. یہی وجہ تھی کہ میں سبیحہ کی خوبیوں کے قائل ہونے کے باوجود بھی اس کی خامیوں کی طاق میں رہنے لگی تھی. اب مجھے جب ایک خامی مل گئی تو میں حیرت زدہ سی رہ گئی تھی. وہ ایک گھوڑے کے ساتھ بدفعلی کرنے میں مشغول تھی اور ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ جو خوشگوار تاثرات تھے انہوں نے مجھے چونکنے پہ مجبور کر دیا تھا. کتنی دیر تک میں حیرت کا بت بنی وہاں پہ کھڑی رہی. اور پھر جب سبیحہ وہاں سے چلی گئی تو اس نے کافی دیر کے بعد بھی مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی. کافی دیر تک میری آنکھوں سامنے وہ منظر گھومتا رہا اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر سبیحہ نے ایسا کیوں کیا. میرے دل میں بھی عجیب سے احساسات پیدا ہونے لگے تھے. میں سوچنے لگی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس عمل میں سبیحہ کو زیادہ لطف کا احساس ہوتا ہو، اور کیوں نہ میں بھی یہ لطف حاصل کروں. میرا ذہن بھی ایک عجب پر چلنے لگا اور میری حالت بھی عجیب ہونے لگی. سبیحہ شیعہ لڑکی تھی، اور کیا سب شیعہ لڑکیاں ایسا ہی کرتی تھیں؟ اگر میں بھی ایسا کروں تو؟ مگر پھر میں ایک دم ہی ہوش کی دنیا میں آئی اور خود کو یہ سوچ کر میں نے سنبھالا کہ مجھے اگر اشر کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنی ہے، اسے دوبارہ حاصل کرنا ہے، تو مجھے اس موقع کو ہاتھ سے نہیں گنوانے دینا چاہیے. مجھے تائی کو، اشر کو، سب لوگوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ سبیحہ دراصل یہ گل کھلا رہی ہے. مگر اس کے لیے مجھے اشر کو یہ سب اپنی آنکھوں سے دکھانا تھا، کیونکہ تبھی وہ اس بات پہ یقین کر سکتا تھا. اور مجھے مسلسل سبیحہ پہ نظر رکھنی تھی کہ وہ کب گھوڑے کے استبل میں جاتی تھی، کب اور کس کس وقت یہ کام کرتی تھی. اس پر نظر رکھتے ہوئے مجھے کچھ ہی دن ہوئے تھے جب یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اب اس نے رات کو کمرے سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا. اور میں اس بات پہ حیران تھی کہ وہ رات کو کمرے سے باہر کیوں نہیں جاتی. اور پھر یہ عقدہ بھی ایک دم مجھ پہ کھل گیا جب ایک دن میں نے اشر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آخر تم مجھے سچ بتاتی کیوں نہیں ہو. اس دن رات کو جب میری آنکھ کھلی تو تم کمرے میں نہیں تھی. تم کہاں پر تھی؟ جبکہ تم واش روم میں بھی نہیں تھی.
مجھے سچ سچ بتا دو، میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ تب وہ کہنے لگی کہ میں یہیں پر تھی، میں نے کہاں جانا ہے، نہ جانے اب مجھ پر کیوں شک کرتے ہیں، میں بس ہوا کھانے کے لیے باہر چلی گئی تھی، آپ جانتے ہیں میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں، میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل میں مجھے خوشی محسوس ہونے لگی تھی کہ اب منزل زیادہ دور نہیں تھی۔ اشر تو اس سے بدظن ہو ہی چکا تھا، یہ سب جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا تو یقیناً وہ اس سے مزید بدظن ہو جاتا، مگر سوال یہ تھا کہ وہ مجھ سے یہ پوچھ سکتا تھا کہ میں یہ سب کچھ کیسے جانتی ہوں، اور اگر وہ یہ جان جاتا کہ میں رات کو روشن دان سے جھانک کر اس کے کمرے پہ نظر رکھتی تھی تو یہ سن کر اسے بہت برا لگے گا، اور یقیناً وہ اس بات پہ مجھے غصہ بھی کرے گا۔ ایک دن جب میں اسٹور سے جھانک کر اشر کے کمرے میں دیکھ رہی تھی تو تب تائی امی وہاں پر اچانک سے آ گئی۔ انہیں اچانک سے ٹھنڈ محسوس ہونے لگی تھی تو وہ اسٹور سے لحاف اٹھانے کے لیے آئی تھی۔ اب جب انہوں نے مجھے روشن دان میں کھڑے ہو کر اشر کے کمرے میں جھانکتے ہوئے دیکھا تو یہ دیکھ کر ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ انہیں مجھ پر سخت غصہ آیا تھا کہ میں میاں بیوی کی خلوت میں جھانک کر کیوں دیکھ رہی ہوں، آخر یہ سب کرنے کا میرا کیا حق بنتا تھا، اور اب جب میں نے تائی کو سامنے دیکھا تو میں بھی شرمندہ ہو گئی۔ میرے پاس انہیں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے تو اس وقت کوئی معقول بہانہ بھی نہیں سوچ رہا تھا جس کو بنیاد بنا کر میں تائی امی کو اس بات کے لیے ٹال سکتی۔ تبھی میں نے تائی امی کے سامنے شرمندگی سے سر جھکا کر کھڑے رہ گئی۔ اس وقت تو وہ وہاں سے چلی گئی، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، مگر اگلے روز ہی میں نے انہیں تایا سے اپنی شادی کی بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہنے لگیں کہ اب نور بڑی ہو گئی ہے، اس کی شادی کر دیتے ہیں، آپ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھیں اور اسے رخصت کرنے کی تیاری کریں، جوان جہان لڑکی کو گھر میں بٹھا کر رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ تایا ابو بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، انہوں نے تائی کو رشتہ کروانے والی سے بات کرنے کی رضامندی بھی دے دی تھی، اور میں یہ سب سن کر حق تک رہ گئی کہ اگر انہوں نے میری شادی طے کر دی تو پھر میرے لیے اشر کو حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، اور مجھے اتنا تو یقین تھا کہ جب اشر کو سبیحہ کی یہ بات معلوم ہوگی تو وہ اسے چھوڑ دے گا، مگر حیرت اس بات پر تھی کہ وہ آخر ایسا کیوں کرتی تھی، آخر اسے یہ کام کرنے کی عادت کیوں تھی، اس بات کا جواب تو وہ وہی دے سکتی تھی، اور میں اس کے سامنے ایسی ویسی کوئی بات کر کے اسے چوکنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب تو رات کو تائی امی بھی پہرا دینے لگی تھی، اب تو وہ اسٹور روم میں جا کر ان کے کمرے میں جھانک بھی نہیں مل سکتی تھی، اور میں سخت پریشان تھی کہ کیا کروں۔ اب میں پھر اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی، پوری رات میری نظر ذہن میں رہتی تھی کہ کب سبیحہ وہاں سے گزر کر پرانی حویلی میں جائے اور میں پھر اس کا پیچھا کروں، مگر کتنے ہی دن انتظار کرنے کے باوجود بھی جب وہ مجھے وہاں جاتی ہوئی دکھائی نہیں دی تو میں نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام کے رہ گئی۔ اگر اس نے اپنی اس عادت کو چھوڑ دیا تھا تو میرے لیے پھر اس کے خلاف مزید بات ڈھونڈنا ممکن نہیں تھا۔ ایک دن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ دن کے وقت وہ اچانک سے غائب ہو جاتی تھی۔ اس دن تائی امی اسے پورے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ تب مجھ پر شک گزرا کہ یقیناً پچھلی حویلی میں گئی ہے۔ جب میں وہاں پر گئی تو میرا شک بالکل درست تھا، وہ وہاں پر موجود تھی۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا یقیناً اشر کے شک کرنے کی وجہ سے اس نے رات کو وہاں پر جانا چھوڑ دیا تھا، اور اب وہ دن کے وقت اپنی اس خواہش کو پورا کرنے لگی تھی۔ اب تو میں اس پہ نظر رکھنے لگی تھی کہ جیسے ہی وہ وہاں پر جائے تو میں اپنا کام کر دوں، اور ایک دن اتفاق سے اشر بھی گھر آ گیا اور اس وقت سبیحہ وہاں پر موجود تھی۔ میرے پاس یہ بھرپور موقع تھا، میں نے فوراً سے اشر کو لے کے پرانی حویلی میں آ گئی۔ اسے کہنے لگی کہ سبیحہ آپ کو بلا رہی تھی، وہ یہاں پر آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ جب ہم وہاں پر گئے تو آگے کا منظر دیکھ کر اشر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، جبکہ میں مزے سے یہ سب دیکھ رہی تھی کہ سبیحہ اس وقت بھی اپنے گھوڑے کے سامنے موجود تھی، اور وہ ہماری آمد سے بے خبر اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ اور پھر جب اس کی ہم دونوں پہ نظر پڑی تو وہ حق تک رہ گئی۔ اشر نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ جانتی ہو یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے تمہیں جانور کے ساتھ بدفعلی کر رہی ہو؟ تب وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ ہماری تمام شیعہ عورتیں ایسا کرتی ہیں۔ یہ سن کر ہمارا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بھلا شیعہ عورتیں ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تب وہ کہنے لگی کہ جس عورت کی شادی کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے
اور اسے اولاد نہیں ہوتی تب وہ یہ کام کرتی ہے۔ اس سے وہ جلدی ماں بن جاتی ہے، اور اس کی یہ جہالت پر مبنی مفروضہ سن کر جہاں میں حیران رہ گئی، وہاں پر اشر بھی غصے میں آ گیا تھا، اور پھر اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا جہاں تائی نے یہ ساری باتیں دیکھی۔ انہیں میں نے مزے لے لے کر سارا قصہ بتایا تھا۔ تائی کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، اور مجھے اندازہ تھا کہ اشر اسے چھوڑ دے گا، وہ اسے طلاق دے دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اشر نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اس نے تمام جانور بھی گھر سے نکال دیے تھے، اور یہ دیکھ کے میرا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ اشر کو پانے کے لیے کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا تھا۔ اس دن سب لوگ خاندان میں شادی پر گئے ہوئے تھے، میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں اکیلے میں اشر سے بات کرنا چاہتی تھی، اور شام کو جیسے اشر گھر میں آیا تو اس کے سامنے جا کر میں نے اپنا دوپٹہ زمین پر پھینک دیا اور اسے کہنے لگی کہ مجھ میں آخر کس چیز کی کمی ہے جو تم مجھے نظر مار کر بھی نہیں دیکھتے؟ تمہاری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہوں، تم مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ مجھے کیوں نہیں اپناتے؟ یہ سن کر اس نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور مجھے میرے کمرے میں بند کر کے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ کتنی دیر تک میں روتی رہی، میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میں نے یہ کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ اگلے ہی دن اشر اپنے ایک دوست کو گھر میں لے آیا۔ وہ اس عمر میں کافی بڑا تھا مگر کافی سلجھا ہوا اور اچھا انسان تھا۔ اس نے تائی سے کہا کہ وہ میری اپنے دوست کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، مگر میں ایسا مر کے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے تائی امی کے سامنے انکار کر دیا تو وہ کہنے لگیں کہ اشر نے مجھے ساری بات بتا دی ہے، اب ہم تمہیں اس گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ مجھے پہلی بار شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی میرا سادگی سے عفان کے ساتھ نکاح کر کے رخصت کر دیا گیا تھا۔ اب جب بھی کبھی میں گھر آتی تھی تو اشر مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیا کرتا تھا، اور مجھے خود پر افسوس تھا کہ میں نے خود کو بے مول بھی کر دیا، مگر پھر بھی اس سے پا نہیں سکی۔